السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی الذين أظهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا۔ خدا متعال سے دعا گو ہے پروردگار عالم، اللہم انی اسألک باسمک العظیم الاعظم الاجل الاکرم، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ پروردگار عالم، اس مجلس میں شریک تمام مؤمنین و مؤمنات کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما دے۔ پروردگار عالم، اس مجلس میں شریک تمام مؤمنین و مؤمنات کہ گناہان کبیرہ و صغیرہ عفو درگزر فرما دے۔ پروردگار عالم، تیرے اس عظیم مرکز کو تعمیر کرنے والے و آباد کرنے والے مؤمنین و مؤمنات کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما دے۔ مخصوصاً مغفور مرحوم جناب سید عباس علی صاحب، پروردگار عالم ان کے درجات عالیہ کو بلند سے بلندتر فرما دے۔ پروردگار عالم، پوری دنیا میں مظلوم ملتیں آج نام حسین ابن علی لے کر ظالمین کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ ملتیں مظلوم کشمیر، بحرین، عراق، فلسطین، نائجیریا، شام، قطیف، پاکستان، پروردگار عالم ان تمام مظلومین کو ظالمین پر غلبہ عنایت فرما دے۔ ظالمین، مستکبرین، شیاطین، بالخصوص امریکہ و اسرائیل، آل سعود، نسل یہود، آل خلیفہ، طالبان و داعش، القاعدہ و ہندوستان، پروردگار عالم ان تمام ظالمین کو ظلم و کفر سمیت نیست و نابود فرما دے۔ پروردگار عالم، مملکت خداداد پاکستان کو ترقی و استحکام عنایت فرما دے۔ پروردگار عالم، تمام علماء کرام، تمام مبلغین نظام، تمام مجتہدین نظام اور رہبر مسلمین جہان کو طول عمر عنایت فرما دے۔ ہم سب کو اس رہبر عظیم کی معرفت حاصل کرتے ہوئے پیروی کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ پروردگار عالم، اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما دے۔ ہم سب کو امام زمانہ کے صحابی و اصحاب و پیروکاروں میں سے ہونے کی توفیق عنایت فرما دے۔ آخر میں اپنی دعاؤں کی قبولیت اور جو بھی مومن مومنات پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، مریض ہیں، بے اولاد ہیں، بے روزگار ہیں اور جو بھی حاجات شرعیہ رکھتے ہیں، ان تمام حاجات کی برآوری بالخصوص اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے اور مخصوصاً جناب مرحوم و مغفور جناب سید عباس علی صاحب کے درجات کی بلندی کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ سب سے پہلے تو خوش نصیبی ہے مجھ جیسے حقیر و چھوٹے سے طالب علم کے لیے آپ جیسے مؤمنین کی زیارت کی توفیق نصیب ہوئی، اور مختصراً ہجرت کے عنوان پر میں گفتگو کرنا چاہوں گا، چونکہ محرم الحرام اس مہینے کے بہت سارے پیغام ہیں خواتین و حضرات، بچے، مرد، بزرگ سب کے لیے۔ الجملہ ایک اہم پیغام جو نمایاں ہے اس ماہ محرم الحرام کا، وہ ہجرت کا مہینہ ہے۔ ہجرت اس کا عظیم پیغام ہے۔ اگر ہمارا معاشرہ ملت پاکستان و گلگت بلتستان کے مومنین و مومنات اگر ہجرت کر سکے، جس ہجرت کا معیار دین نے میں اور آپ کے لیے بیان کیا ہے، اگر یہ ہجرت ہم کر سکے و کرا سکے علماء کرام، مبلغ نظام، تو ہم بہت بڑا اعلیٰ مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ ہجرت کی کئی اقسام ہیں، انفرادی ہجرت بھی ہے، اجتماعی ہجرت بھی ہے، اور امام حسین علیہ السلام نے تمام اقسام کی ہجرت کربلا میں کروائی ہے۔ اور اگر ہم ہجرت کریں تو ہم بھی خیمگاہ حسینی و لشکر حسینی کا حصہ بن سکتے ہیں۔ حر کا مقام اتنا عظیم کیوں ہوا؟ حر نے جہاں کربلا کے دوسرے پیغامات لیے، ان میں سے ایک پیغام ہجرت کا پیغام لیا،
لشکر یزید سے ہجرت کر کے لشکر حسین کی طرف قدم بڑھایا حر میں، اور حر عظیم ہو گیا. اور کربلا اتنی محدود نہیں ہے مومنین و مومنات کہ صرف ایک حر کو ہجرت کروائے. کربلا وسیع ہے. امام حسین ابن علی نے اس کربلا کے میدان کو خلق کیا ہے، اور ہر زمانے کے حر، ہر شہر کے حر، ہر ملک کے حر کی تلاش میں کربلا ہے، حسین ابن علی ہے. اب یہ میں اور آپ کی توفیق پر ہے کہ کون عزم و ارادے سے آئے، اور اگر خدا نخواستہ گناہوں اور بستیوں کے لشکر میں ہے یزید کا لشکر، اس کو چھوڑنے کا عزم کرے اور امام حسین کے لشکر کی طرف بڑھنے کی لبیک کی امید رکھے، تو حسین ابن علی یہ ہجرت میں اور آپ کو بھی کروا سکتے ہیں. اور انفرادی سے بڑھ کر اجتماعی ہجرت آج حسین ابن علی نے کروائی ہے. آج ملت مظلوم بحرین، یمن، عراق، ایران، وہ سب سے بڑھ کر نائجیریا، بلال حبشی کی سرزمین، انہوں نے بھی غلامی، پستی، جہالت، غفلت سے ہجرت کر کے حسینیت کی طرف قدم بڑھایا، اور حسین ابن علی نے آج انہیں عزت و کرامت کا کہکشاں بنا دیا ہے. آج اس ہجرت کی طرف اور آپ نے حرکت کرنی ہے. قرآن کی آیت بھی ہے کہ مومن کی بہت ساری علامات ہیں. ہم صرف شناختی کارڈ کے مومن نہ بنے کہ گھر مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے اور نام علی و حیدر و ذوالقرنین و محمد و فلاں نام مسلمانوں والا ہے. صرف نام مسلمانوں والا کافی نہیں ہے. یہ بھی بڑی توفیق ہے کہ شیعہ گھرانے میں پیدا ہونا، اور یہ بھی بڑی توفیق ہے کہ پاکیزہ نام آپ کا رکھا گیا ہے، اور اس سے بڑی توفیق ہے کہ کام و کردار کے بھی شیعہ بن جائے. قرآن نے شیعہ کے بہت سارے مومنین کے فضائل صفات بیان کی ہے. سورہ مومنین کے اندر مومن کی صفات بیان کی. مومن پرہیزگار ہوتا ہے، باحیا ہوتا ہے، محرم نامحرم کا خیال رکھتا ہے، حلال حرام کا خیال رکھتا ہے، پاک دامن و پاکیزہ ہوتا ہے مومن. الجملہ ایک خوبی و ایک خصوصیت مومن کی، وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولُ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. جو بھی اللہ کے نام پر ہجرت کرے، وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ، جو بھی اپنے گھر سے نکلے، لیکن گھر سے نکلے نہ خواہشات کے لیے، نہ دنیا پرستی کے لیے، نہ شہرت کے لیے، نہ کسی مال و منال کے لیے دنیاوی، بلکہ نکلے وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ، اپنے گھر سے نکلے اللہ کی خاطر و رسول کی خاطر، اور اس ہجرت کے دوران موت بھی آ جائے، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اللہ کے ہاں اس مومن کا اجر محفوظ ہے. کیونکہ جس نے بھی اللہ کے نام پر ہجرت کی ہے، اپنے گھر کو ترک کیا ہے، یہ مجاہد ہے، یہ مہاجر ہے. قرآنی مومن مہاجر بھی ہے، مسافر بھی ہے، مجاہد بھی ہے. یہ میں اور آپ کی صفات ہونی چاہیے. مسافر اور مہاجر میں فرق ہے. مجاہد اسے کہتے ہیں جو صرف دشمن سے لڑے، یہ مجاہد نہیں ہے، یہ بھی ایک نوع جہاد ہے. مجاہد ہر اس انسان کو کہتے ہیں جو دین کی تبلیغ، دین کی پرچار اور دین کے پھیلانے میں اپنی تمام علمی، فکری، جسمانی، مالی و اجتماعی حیثیت کی طاقت کو صرف کر کے، خرچ کر کے دین کی تبلیغ کا باعث بن جائے، اپنی تمام تر طاقت کو صرف کر کے دین کے وقار و احیاء و زندہ کرنے کا باعث بن جائے، یہ انسان مجاہد ہے. وہ خاتون بھی مجاہدہ ہے. مسافر بھی قرآنی مومن و مسلمان کی علامت ہے، مہاجر بھی قرآنی مومن و مسلمان کی علامت ہے. مسافر عام الفاظ میں کہا جاتا ہے اس انسان کو جیسے کوئی کسی غرض کے لیے، تعلیم کے لیے، صحت کے لیے، کاروبار کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کر کسی اور جگہ چلا جائے. جیسے ہم پنڈی اسلام آباد چلے جاتے ہیں، یا تعلیم کے لیے، یا تجارت کے لیے، یا صحت کے علاج و معالجے کے لیے، یا دیکھنے کے لیے، لیکن پلٹ کر واپس اپنے گھر آ جاتا ہے. بے شک 1 مہینہ رہے، 2 ہفتے رہے، 3 ہفتے رہے، گھر کو چھوڑ کر اپنے مقصد کے لیے کسی اور سرزمین پر جا کر کام کاج، صحت سلامتی کا علاج کر کے، تعلیم حاصل کر کے، کاروبار خرید فروخت کر کے اپنے گھر آ جائے، اسے مسافر کہا جاتا ہے. گھر کو چھوڑ کر چلا جائے. مہاجر اسے نہیں کہتے. مہاجر کا مقام اس سے بلند ہے. مہاجر اسے کہتے ہیں، اولا مہاجر پرعزم انسان کا نام ہے. مہاجرہ خاتون پرعزم خاتون. کون سی خاتون و مرد؟ جو ایک دفعہ اپنی سرزمین کو چھوڑے، اس لیے
مسافر اور مہاجر میں فرق ہے واضح. میں تیزی سے آگے بڑھتا ہوں چونکہ وقت نہیں ہے. قرآن نے کہا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، جو بھی اپنے گھر کو چھوڑے، من بیتہ مہاجرا الی اللہ والرسول، مہاجر بن کر چھوڑے اپنے گھر کو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر. اور اگر یہ مر بھی جائے اس ہجرت کے دوران، درمیان سفر میں حادثہ ہو، ناگہانی موت ہو، دہشت گردی ہو، یہ اس کا اجر محفوظ ہے خدا کے ہاں. یہ نیک راہ پہ نکلا ہے، یہ مجاہدین جیسا مقام رکھتا ہے. مہاجر قرآن نے لفظ استعمال کیا. ہجرت کے 3 اقسام ہیں جو امام حسین علیہ السلام کروانا چاہ رہے ہیں اپنی خاص شرائط کے ساتھ، اور خود بھی کیا. 3 قسم کی ہجرتیں ہیں. قرآنی مومن، نہ شناختی کارڈ والا مومن جس کا صرف نام مومن ہو، کام غیر مومن والے ہوں، یہ نہیں، بلکہ قرآنی مومن جس کا نام بھی مومن والا، کردار بھی مومن والا، دوستی اور دشمنی کا معیار بھی قرآنی، اور محبت کا معیار بھی قرآنی، اور زندگی بھی قرآنی ہو، وہ حقیقی مومن. اس کی ایک صفت مہاجر ہے. ہجرت کی 3 اقسام ہیں. اسے کہتے ہیں علماء کرام ہجرت صغرا، چھوٹی ہجرت، ہجرت وسطیٰ، درمیانی لیول کی ہجرت، اور ہجرت کبریٰ، سب سے بڑی ہجرت. اور امام حسین کربلا کا یہ پیغام میں نمونے بھی عرض کروں گا. یہ تینوں قسم کی ہجرت کرانے کے لیے آئے ہیں. اور جس مومن نے بھی اور کی طرح تینوں قسم کی ہجرت کی، حسین نے اسے خاک سے خدا تک اٹھا لیا. حسین اسے خاک سے خدا تک اٹھانے کے لیے آئے ہیں. ایک ہجرت ہے اپنی سرزمین کو چھوڑنا. نہ اپنی اس سرزمین کو چھوڑیں جہاں آپ آزادی سے دین پر، دینی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں، جیسے گلگت بلتستان کی سرزمین. قطعاً یہاں میں آپ کے لیے اجازت نہیں اپنی سرزمین کو چھوڑیں. اگر آپ چھوڑیں گے تو کوئی اور آئے گا. آپ مومن ہو، مومن کے خلاف کوئی اور خائن بنے گا. خبردار، نہ اپنی زمین چھوڑو، نہ اپنے وطن کو چھوڑو، نہ اپنی زمینوں کو کسی خائن کے حوالے کرو. نہ وہ زمین چھوڑو. حسین ابن علی نے بھی چھوڑ دی. جہاں پر آپ دین پر عمل نہیں کر سکتے، جہاں پر آزادی سے تشیع کی تعلیمات پر عمل نہیں کر سکتے، جہاں گناہ عام ہے، جیسے آج مغربی ممالک ہے، یورپی ممالک ہے، آج عرب ممالک ہے جو بے غیرتی کی و بے حسی کی علامت بن گئے ہیں، ان ممالک سے ہجرت کرنی چاہیے اور ان ممالک کی طرف آ جائیں جہاں عزت ہے، کرامت ہے. آج عرب ممالک جہاں ذلت ہے، انہیں چاہیے حسین ابن علی کے پیغام کو سمجھ کر عرب ممالک سے ہجرت کر کے یا لبنان چلے جائیں یا تشیع کے مرکز ایران آ جائے. وہاں تجھے عزت مل جائے گی، کرامت مل جائے گی. ممکن ہے تجھے کھانا پینا نہ ملے. ایک زمین کو چھوڑنا، وہ زمین جہاں آزادی سے دینی تعلیمات پر عمل نہیں کر سکتے، جیسے امام حسین نے کیا. آپ سے بیعت طلب کی گئی، مدینے کو چھوڑا، مکے کو چھوڑا، کوفے کی طرف جانا چاہتے تھے، اس کو بھی چھوڑا اور کربلا کے خالی صحرا میں آ گئے. یا مولا یہ کون سی ہجرت کی آپ نے؟ تو مولا فرمائیں گے جس طرح رسول اکرم نے مکے کی سرزمین کو چھوڑا، مدینے آئے. اس لیے نہیں آئے کہ مکے میں عیاشی نہیں تھی، ماشاءاللہ مدینے میں عیاشی کا مواقع تھا. نہ نہ نہ، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ الہی نبی ہے. مکہ ہر وہ بنجر سرزمین جہاں پر تعلیمات انبیاء و تعلیمات امامت نافذ نہ ہو سکے اور دینی تعلیمات پر عمل نہ کر سکے، جہاں پر جوانان و جوان نسل خراب ہو جائے، ہر اس سرزمین کو مکہ کہا جاتا ہے. یا اس زمین کو بدلو. اس بنجر زمین ہو تو کیا کرتے ہیں آپ؟ بنجر زمین پر ہل چلاتے ہیں، اس زمین کو زندہ کرتے ہیں، اس میں پھل اگاتے ہیں، قیمتی بیج بوتے ہیں، کھاد ڈالتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور اس بنجر سرزمین کو زندہ کرتے ہیں تاکہ وہاں پر فصل کھا سکیں. مکے میں رسول اکرم نے کافی جد و جہد کی، لیکن مکے کی سرزمین میں نبوت کے اس اعلی بیج تقوی، معرفت، دوستی، وحدت، پاکیزگی کے بیج کو مکے کی بنجر سرزمین نے ضائع کر دیا. اور ہر وہ سرزمین جو علماء، انبیاء، ائمہ کی تعلیمات کے بیج کو زندہ بیج کو کھا جائے، ہڑپ کر جائے، نتیجہ نہ دے، سیرت رسول بھی ہے اور سیرت امام حسین بھی ہے، اس سرزمین کو چھوڑ دو، مکے کو چھوڑ دو. وہ کہاں آ گئے رسول اکرم؟ مدینے آ گئے. مدینے میں بیج بوئے، غلام سرزمین کے، بلال
حبشی کو مؤذن رسول اکرم بنا دیا. اسی سرزمین سے مدینے سے بیچ میں مدینہ امین سرزمین، امین لوگوں کی سرزمین، علماء، انبیاء، ائمہ وہاں کی خواتین و مردوں کو پیغام دیتے ہیں، تعلیمات کا بیج ڈالتے ہیں، اہل بیت کی پاکیزہ تعلیمات کا بیج بوتے ہیں، اور جو سرزمین اس بیج کی حفاظت کر کے اسے تعلیمات تشیع کا تناور درخت بنا دے، اس سرزمین کو مدینہ کہا جاتا ہے. اس مدینے میں چرواہے کو تعلیمات دی. رسول اکرم نے ابو ذر غفاری بن گیا، مبلغ بن گیا، دینی مبلغ. ہجرت آ گئی اور جا کے لبنان میں تشیع کی تعلیمات کا سلسلہ ابو ذر غفاری نے شروع کر دیا. زمین چھوڑ دی رسول اکرم نے بھی، امام حسین نے بھی. مدینے میں بیعت طلب کر لی گئی اور وہاں پر آپ کو دینی تعلیمات پر عمل کرنے کی اجازت نہ ملی. سرزمین کو چھوڑ دو. کس نے چھوڑ رہے ہیں مولا امام حسین؟ فرمائیں گے انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر. یا مولا سرزمین اس لیے نہیں چھوڑتے کہ مال و منال و دولت کو زیادہ ہڑپ کر لے، موبائل اور واٹس ایپ کا پیکج نہیں ملتا وہاں پر اس لیے چھوڑ دیتے. نہ نہ نہ، اس لیے نہیں کہ روٹی کپڑا مکان نہیں ملتا اپنی سرزمین کو چھوڑ دیں. مولا فرما رہے ہیں مدینے میں مجھے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا موقع نہیں مل رہا. مدینے میں یزید فساد و فحشاء و شراب و بے حیائی عام کر رہا ہے اور میں اس کے خلاف بیان کرنا چاہتا ہوں. مجھے مدینے میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا موقع نہیں مل رہا اور پیغام دے رہے ہیں ہر وہ سرزمین جہاں میں اور آپ کو تعلیمات دینی پر چلنے کا موقع نہ ملے، اگر وہ نانا رسول کی سرزمین ہی کیوں نہ ہو، چھوڑ کے نکل جاؤ کربلا. کربلا میں تو نے انقلاب برپا کرنا ہے. سرزمین چھوڑنا پہلی ہجرت ہے، یہ نچلے لیول کی ہجرت ہے. لیکن عرض کیا سرزمین کون سی سرزمین؟ نہ ہر سرزمین. جس سرزمین میں آپ آزادی سے اپنی پوری طاقت کے ساتھ اور اپنے پورے وجود کے ساتھ تعلیمات دینی پر عمل کر رہے ہیں، اس سرزمین کو چھوڑنا خیانت بھی ہے، حرام بھی ہے، شرعی لحاظ سے اجازت بھی نہیں ہے. ہر وہ سرزمین جیسے آج یورپی ممالک ہے، عرب ممالک ہے، جہاں دین پر عمل نہیں کر سکتے، ان سرزمین کو چھوڑنا اور پاکیزہ مقدس سرزمینوں کی طرف آنا جہاں آپ دینی معیارات کے مطابق زندگی کر سکتے ہیں، یہ بنیادی ہجرت ہے، یہ ابتدائی ہجرت ہے، یہ پرائمری ہجرت ہے، پرائمری مائگریشن. امام حسین نے یہ ہجرت بھی کی ہے. دوسری ہجرت وہ ہے گناہ کو چھوڑنا. دوسری ہجرت بہت اہم ہے. جوانان خصوصاً جوان نسل، خواتین و حضرات، دوسری ہجرت گناہ کی سرزمین کو چھوڑ کر نیکی کی سرزمین کی طرف ہجرت کرنا. یہ حسین کا پہلا پیغام ہے آپ جوانوں کو. فساد کی سرزمین کو چھوڑ کر تقویٰ کی سرزمین کی طرف آنا، غفلت کی سرزمین کو چھوڑ کر بیداری کی سرزمین کی طرف آنا، بے حیائی اور منشیات کی سرزمین کو چھوڑ کر تقویٰ اور پاکدامنی کی سرزمین کی طرف آنا، یہ دوسری ہجرت ہے. یہ دوسرے لیول کی ہجرت ہے، ہجرت وسطیٰ ہے. اور کربلا و عزاداری صرف امام حسین کے نام پر حلوے کھانے کا نام نہیں ہے، ثواب لینے کا نام نہیں ہے، ایک رسم کی ادائیگی کا نام نہیں ہے. کربلا جوانان، خواتین، آپ کو اس ہجرت کی طرف دعوت دینے والی تحریک و عزاداری کا نام ہے. اگر جوانان خدا نہ خواستہ محرم سے پہلے غفلت و بے شعوری ہو، بے حیائی ہو، عبادات کو ترک کرنے کی سرزمین میں زندگی کر رہے ہیں، تو حسین تیرے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہیں، تیرے دل کے دروازے پہ آ کے دستک دے رہے ہیں. اے غافل، تو ابھی تک غفلت کی سرزمین پہ بیٹھا ہوا ہے اور میں امام بیداری ہوں. تو اس سرزمین کو چھوڑ اور عزم کر تقویٰ و معرفت کی سرزمین کی طرف بڑھو اور میں تیرا استقبال کروں گا وہاں پر. درود پڑھیں محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام صادق علیہ السلام کے دور میں ہر امام نے یہ ہجرت کروائی. جوانان، فضیل ایاز فضیل تھا. ایاز فضیل یہ بہت بڑا
اس زمانے کا دہشت گرد تھا، ڈاکو کا سردار تھا، اور یہ آتا تھا گھر کی دیوار سے آ کر، چھت سے آ کر جو ہے گھر کو پہلے بتاتا تھا. یہ ان بزدل چوروں کی طرح نہیں تھا کہ آپ مجلس میں آئیں تو ادھر گھر خالی کریں. تو یہ اس طرح تھا کہ پہلے بتاتا تھا اس گھر کو، آج میں آؤں گا، آ کے آپ کی یہ چیز اٹھا لوں گا، آپ کی ناموس کی حرمت پامال کروں گا، بتا کے آتا تھا. اور چور بھی اس سے ڈرتے تھے، چھت سے آتا تھا. اب آپ دیکھیں اہل بیت کی تعلیمات کے اندر کتنی بڑی طاقت ہے. کیا ہجرت کرا رہے ہیں امام، کس طرح بلا رہے ہیں. اور آپ کو کربلا کی تحریک اسی کا نام ہے. یہ آیا آگے چراتا تھا. ایک دن ایک بوڑھا، ماں باپ تھے دو اور کوئی نہیں تھا رشتہ دار بیٹا، ایک جوان بیٹی تھی، جوان بیٹی. آ کر کہا آج میں آپ کے گھر آؤں گا اور آپ کی بیٹی کو لے کر جاؤں گا. اللہ اکبر. یہ ماں باپ اور وہ بڑا طاقتور کمزور ضعیف عورتیں گھبرا گئے اور روتے رہے، راز و نیاز کرتے رہے. لیکن اس بیٹی کی ایک صفت تھی اچھی، آج کے ماڈرن خواتین کی طرح نہیں تھی واٹس ایپ اور فیس بک چلاتی رہے اور ادھر بچے کا بھی خیال نہیں رکھتی، نماز کا بھی وقت نکل جاتا ہے نا. یہ خاتون، یہ بچی جوان بچی تھی، ماں باپ بوڑھے. فضیل نے کہا کہ آج گھر میں آ کے لوٹ مار کروں گا اور تیری بیٹی بھی لے کر جاؤں گا. یہ نماز شب پڑھنے والی بیٹی تھی، ہر روز پڑھتی تھی، ہر روز، سختی میں بھی ہو، سردی میں بھی ہو، گرمی میں بھی ہو، تھکاوٹ بھی ہو، نماز شب کی پابند. یہ جوان لڑکی، خدا ایسی جوان لڑکیوں کے ایمان میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ. نماز شب پڑھتی تھی. نماز شب کے بعد ایک اور صفت یہ تھی، مستحب ہے نماز شب کے بعد اگر مومنین کو کبھی موقع ملے انشاءاللہ تو قرآن کی تلاوت بھی کی جاتی ہے. نماز شب کے بعد مختصر قرآن کی تلاوت بھی مستحب ہے. اس بیٹی نے اسی طرح کے امام صادق کے دور میں قرآن کی تلاوت بھی شروع کی. یہ آیت پڑھ رہی تھی. یہ آیت قرآن ہے، کتاب انقلاب. الم یعنی للذین ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. اس آیت کا ترجمہ ہے ان غافل لوگوں کو کہہ دو، ان غافل مردوں اور عورتوں کو کہہ دو، الم یعنی للذین ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا پیغام تیرے دل کو ریزہ ریزہ کرے اور اب غفلت و گناہ اور بے حیائی کو چھوڑ کر اب تھک نہیں گئے ہو، چھوڑ کر آؤ حق تقویٰ کی راہ کی طرف، پاکیزگی کی راہ کی طرف، نماز کی طرف آؤ، عبادات کی طرف آؤ، مناجات کی طرف آؤ. کیا اب جوانی تیری گزر گئی پھر بھی نہیں تھکا گناہوں سے؟ یہ اس آیت کا لہجہ تھا. الم یعنی للذین. اب وہ فضیل آیا رات کے 2 بجے اس گھر میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے اور ان کی ناموس کو لے جانے کے لیے. توجہ کیجئے گا. وہ آیا دروازے کی دیوار پہ نکلا تھا اوپر اور دونوں ٹانگیں گھر کے سین کی طرف ڈالی ہی تھی. اندر سے وہ نماز شب پڑھنے والی جوان لڑکی، غیر شادی شدہ، خدا رحمت کرے ایسی خواتین کے والدین پر بھی، وہ نماز شب پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اسی آیت میں پہنچی اور خوبصورت انداز میں یہ آیت پڑھ رہی تھی. الم یعنی للذین ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا ان غافل گنہگاروں کے لیے یہ پیغام پہنچا دو، وقت نہیں آیا تیرا دل ہل جائے، لرز جائے اور تو گناہوں سے نکل جائے اور اللہ کی عبادت کی طرف آ جائے؟ کیا وہ وقت نہیں آیا؟ تیرے دل کے اندر قرآن نے عمل نہیں کیا. یہ فضیل دہشت گردوں کا بھی سردار تھا، خوب عرب تھا نا، ہماری طرح نہیں تھا کہ انگلش آتی ہے، فارسی نہیں آتی، عربی نہیں آتی اور قبر میں سوالات انگلش میں نہیں ہوں گے. ہاؤ آر یو، واٹس یور نیم، واٹس یور فادر نیم، تھینک یو، یس سر، نو سر نہیں ہوں گے. عربی میں پوچھا جائے گا. عربی میں خدا کون ہے؟ اس وقت یہ نہ کہنا کہ ہمیں نہیں آتی، سیکھ کر جائے، یہیں سے پریکٹس کر کے جائے. خوب اسے عربی آتی تھی فضیل کو. یہ آیت سنی، ایک دہشت گرد، ایک ڈاکو، دل میں قرآن نے ایسا اثر کیا اس کا دل ریزہ ریزہ ہو گیا اور بلند آواز میں کہا، رخ سین کی طرف تھا، اس عورت کے گھر کی طرف آنا تھا، رخ موڑ کے کہا کیوں نہیں آیا وہ وقت؟ اس فضیل بن عیاض کے دل کے اندر انقلاب آ گیا ہے. بجائے اس گھر کے سین میں اترنے کے، گھر سے باہر اترا، جوتے اتار کر روتا ہوا، چلاتا ہوا امام صادق کی بارگاہ میں آیا. اے مولا، قرآن کی اس آیت نے میرے دل کے اندر انقلاب برپا کر دیا. اب میں گناہوں کی سرزمین کو چھوڑ کر تقویٰ کی سرزمین کی طرف ہجرت کرنا چاہتا ہوں. اب میں ڈاکہ و منشیات کی راہ کو چھوڑ کر
اہل بیت کے دسترخوان میں پڑھنے والا یہ بچہ آنے سے پہلے ڈاکو تھا، 6 مہینے کے بعد مجتہد بن کر لوٹا۔ مجتہد بن کر لوٹا، عارف بن کر لوٹا۔ عارف اس عالم کو کہتے ہیں جو صرف واعظ و نصیحت نہ کرے بلکہ لوگوں کو خاک سے اٹھا کر خدا تک پہنچائے، اس عالم کو عارف کہا جاتا ہے۔ فضیل بن عیاض عارف بن گیا، مجتہد بن گیا۔ کیسے بن گیا؟ اگر فساد کی راہ میں ڈٹ جاتا، فساد کی راہ کو دلیلوں سے ثابت کرتا رہتا، کبھی یہ اس مقام تک نہ پہنچتا، بلکہ اس نے ہجرت کی۔ ہجرت یعنی گناہوں کی سرزمین کو چھوڑا، ترک کیا، تقویٰ کی سرزمین کی طرف ہجرت کیا، امام نے قبول کیا، ایک ڈاکو فضیل بن گیا۔ ہم تو مومنین ہیں، آپ تو مومنین ہیں، امام حسین پہ رونے والے ہیں، اگر آپ عزم کریں تو حسین استقبال میں ہیں۔ اور پانی بن کر چکا تھا، اور نے پانی بن کیا تھا امام کا، اور کربلا کے دریا سے دور خیمے لگانے پر مجبور ہر نے کیا تھا امام کو۔ گھوڑے کی لگام تھامی ہر نے، اور کربلا نہر فرات سے دور، بہت دور خیمے لگانے پر مجبور ہر نے کیا تھا۔ 1000 لشکر لے کر آیا تھا امام کا گھیرا لے کر۔ کیسے بدلے ہر؟ ایک تو علی اکبر کی اذان نے بدلا، جوانان جوانان، آپ کی اذانیں، آپ کی نمازیں، آپ کی توبہ، آپ کا گھریا، آپ کا ماتم ملتوں کی تقدیر بدل دیتے ہیں جوانان، خواتین و حضرات۔ علی اکبر کی اذان آپ کو یہ میسج دے رہی ہے کہ مساجد کو، امام بارگاہوں کو، دینی مراکز کو جوانان آباد کریں، جوانان چوکوں کو، مارکیٹوں کو آباد نہ کریں، اس سے پہلے مساجد کو آپ کی ضرورت ہے۔ علی اکبر کی سیرت پر چل کر مساجد کی ذمہ داریاں آپ سنبھالو، ہر زمانے کا حر آپ کی اذان سے بدلے گا۔ اور بدلا، کیسے بدلا؟ ہجرت کی۔ جب شب عاشور دیکھا، امام کے خیمے سے آوازیں آ رہی تھی الاتش الاتش کی، حر نے اپنے ہاتھ یوں باندھے، پسے گردن باندھے ہاتھ، اور آنکھوں میں پٹی باندھی۔ کیوں حر؟ کہا میں بڑا گنہگار ہوں، یہ جو بچے الاتش کی صدا بلند کر رہے ہیں یہ میری وجہ سے ہے، میں بڑا گنہگار ہوں۔ خوب حر کیا 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 ارادہ ہے؟ کہا میں نے عزم کیا ہے۔ جوانان عزم، عزم آپ کا سرمایہ ہے، موبائل سرمایہ نہیں ہے، عزم، ارادہ، گناہ کی سرزمین کو چھوڑنے کا عزم تجھے ہر زمانے کا حر بنا دے گا۔ میں نے عزم کیا ہے توبہ کر لوں۔ کیسے کیا توبہ؟ آنکھوں میں پٹیاں باندھی، ہاتھ پس گردن باندھ کر گھوڑے پہ سوار ہو گئے اور امام حسین کی طرف رخ کیا۔ آ گیا مولا کے قدموں پہ گر پڑا، اور مولا نے کیا کہا؟ اور اس کی کیا ضرورت تھی؟ تو کریموں کے گھر آیا ہے، تو زہرا کے بیٹے کے گھر آیا ہے، میں تو تیرے انتظار میں تھا، میں تو علم اٹھائے ہوئے لشکر یزید کی طرف دیکھ رہا تھا، کیوں میرا حر عزم نہیں کر رہا گناہوں کی سرزمین سے ہجرت کر کے تقویٰ کے کربلا میں آ جائے؟ اور ہر وہ حر، ہر خطے کا حر، ہر شہر کا حر، خواہ وہ خاتون ہو یا مرد ہو، حر بن سکتا ہے اگر آج یہ عزم کر کے حر کی طرح شرمندہ حالت میں دل کو توڑ کر پشیمان ہو کر حسین کی طرف ہجرت کرے۔ حسین ابن علی تیرے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، تجھے آغوش میں لینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہجرت وسطیٰ ہے، گناہوں کی سرزمین کو چھوڑ کر تقویٰ و عبادات و مناجات و خدمت خلق کی سرزمین، بے حیائی کو چھوڑ کر حیا کی طرف آنا، بے حجابی کو چھوڑ کر حجاب کی طرف آنا، یہ ہجرت وسطیٰ ہے۔ منشیات کو چھوڑ کر عبادات کی طرف آنا، چوکوں اور مارکیٹوں کے بجائے مساجد کو آباد کرنا، یہ ہجرت وسطیٰ ہے۔ یہ ہجرت امام حسین کا ہے۔ تیسری ہجرت جو اس سے بھی بڑی ہجرت ہے، ہجرت کبریٰ۔ اس ہجرت میں بڑے بڑے پھنس جاتے ہیں مومنین، جوانان۔ ہجرت کبریٰ علماء فرماتے ہیں انانیت کو چھوڑ کر عاجزی کی طرف آنا، انانیت کو چھوڑ کر اطاعت خدا کی طرف آنا۔ انانیت یعنی میں ہوں، میں بڑا ہوں، میں سب جانتا ہوں، میں کر سکتا ہوں، میں نے یہ کیا ہے، میرے بغیر نہیں ہو سکتا، یہ انا، مجھ سے معافی نہیں مانگی، مجھے ناراض کیا، مجھ سے نہیں پوچھا، میرے بغیر ہو نہیں سکتا، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ ہر شخص
انا کا شکار ہے. یہ انا میں انسان کو شیطان بنا دیتا ہے. یہ انا میں انسان کو فرعون بنا دیتا ہے. ایک عالم دین نے کہا ہم میں سے ہر ایک فرعون ہے معاذ اللہ. کہا کیوں؟ وہ فرعون جو موسیٰ کے مقابلے میں آیا وہ بھی انا کی بیماری کا شکار تھا، میں بھی انا کی بیماری کا شکار ہوں. البتہ میری انا، میری ضد اپنے بیوی بچوں تک چلتی ہے، تو میری فرعونیت کا دائرہ تھوڑا سا چھوٹا ہے. اور وہ مصر کا فرعون جو انا ربکم الاعلی میں سب سے بڑا خدا ہوں، اس کی مصر کا دائرہ تھوڑا بڑا تھا فرعونیت کا، وہ تھوڑا بڑا فرعون ہے. تو کیا کریں؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں انانیت کے جبل کو توڑو. یہ انا کا بت میں اور آپ کے دل میں ہے. میں نہ کرے جوانا. اطاعت انسان کو بلند کرتی ہے. شیطان نے 6000 سال عبادت کی، 6000 سال، اور کہا جاتا ہے پوری زمین کائنات کا ایک انچ بھی نہیں چھوڑا جہاں عبادت نہ کی ہو. پوری زمین کائنات کتنی وسیع ہے، ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا. اتنی وسیع کائنات کا ایک انچ بھی نہیں چھوڑا جہاں شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو. 6000 سال مسلسل نمازیں. ہماری طرح نہیں ہے وہ مینڈکوں کی طرح چھلانگ کے مارے 2 منٹ میں نماز پوری پڑھ لی. ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں، SMS بھی کر رہے ہیں اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں. یہ خدا کو دھوکہ دے رہے ہیں، نہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. یہ نمازیں کہیں نہیں پہنچائیں گے. اسی لیے کہا جاتا ہے 3-4 موارد ایسے ہیں جہاں انسان کی عمر شمار نہیں ہوتی، عمر بڑھتی ہے. ایک، والدین کے ساتھ نہ رہو. جوانا فیس بک کے بجائے کھانا والدین کے ساتھ کھاؤ. والدین کے چہرے کو دیکھو، دعا مانگو، تیری عبادتیں قبول ہو جائیں گی، تیری دعائیں قبول ہوگی. اگر تیری شادی نہیں ہوئی، شادی کرنا چاہتا ہے، والد کے چہرے کی طرف دیکھ کر دعا کرو، اسی سال ہو جائے گی. یہ تجربہ کریں. اسی طرح کھانا آہستہ آہستہ کھاؤ، یہ وقت تیری زندگی بڑھا دے گا. نماز آہستہ پڑھو، 2 رکعت نماز آہستہ پڑھو. کیوں؟ تیری عمر بڑھ جائے گی. رشتہ داروں کے ساتھ میل جول رکھو، مفادات کی بنیاد پر نہیں، تقوی و ہمدردی کی بنیاد پر. تیری عمر بڑھ جائے گی، تجھ سے بلاہیں دور ہو جائیں گی. انانیت انسان کو رشتہ داروں سے بھی دور، خدا سے بھی دور روک دیتی ہے. انانیت یعنی میں نہیں پڑھتا، میں نہیں جھکتا. یہ خدا کے سامنے نہ جھکنا، یہ سب سے بڑی انانیت ہے. اور یہ انانیت یوں نہیں ہے کہ خدا کے سامنے نہ جھکے تو کسی کے سامنے بھی نہیں جھکیں گے، بلکہ جو خدا کے سامنے نہ جھکے وہ پوری دنیا کے سامنے جھک جاتے ہیں. آج عرب ممالک کو دیکھیں، آپ سعودی عرب کو دیکھیں، کعبہ ہے وہاں پر، بیت اللہ ہے، خدا کے سامنے نہیں جھکے ہیں، ہر شیطان کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. اور آپ دیکھیں ملت ایران پوری دنیا نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، لیکن جو حسین اور خدا کے سامنے جھک جائے پوری دنیا ان کے سامنے جھکی ہوئی ہے. امریکہ کے سامنے پوری دنیا جھکی ہوئی ہے، اور امریکہ ایران کے سامنے جھکا ہوا ہے. کہہ رہے مذاکرات کرو، مذاکرات کرو، مذاکرات کرو. رہبر مسلمین نے فرمایا شیطانوں سے مذاکرات نہیں کیے جاتے، شیطانوں کو ڈنڈے مار کے بھگا دیے جاتے ہیں. درود پڑھے محمد و آل محمد. انا کو چھوڑ کر عاجزی، انکساری، خضوع کی طرف ہجرت کرنا. علماء کے سامنے عاجزی، قرآن کے سامنے عاجزی، اماموں کے سامنے عاجزی، دین کے پیغام کے سامنے عاجزی، تعلیمات کے سامنے عاجزی، عبادات کے سامنے عاجزی. یہ تجھے خاک سے خدا تک پہنچا دے گی. لیکن اگر علماء، دین، تعلیمات، قرآن کے سامنے انانیت دکھائی تو 6000 سال نماز پڑھنے والا شیطان جس نے پوری کائنات کے ایک انچ کو بھی نہیں چھوڑا تھا جہاں سجدہ نہ کیے ہو، اس کا کام ہی سجدے کرنا تھا. لیکن جب خدا نے کہا سجدہ کرو، کیا کہا؟ میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور یہ آدم مٹی سے بنا ہوا ہے. قوم پرستی کی، تعصب کا بانی، بابا تعصب و بابا انانیت شیطان ہے. سب سے پہلے علاقہ پرستی، یہ مٹی والا ہے اور میں آگ والا ہوں، اور میں آگ والا ہونے کی وجہ سے باکمال ہوں. نہ، اگر آگ میں کمال ہوتا، مٹی میں پستی ہوتی. کبھی خدا نہ کہتے ملائکہ کو آدم کے سامنے جھک جاؤ، بلکہ نہ مٹی کے
بلکہ خوبی اس کے پاس ہے جو جتنا زیادہ خدا کے سامنے جھکا ہوگا، جو اس کے دل میں خدا کی محبت اور خوف جس کا زیادہ ہوگا، وہ اتنا ہی عزیز ہوگا، وہ اتنا ہی بلند ہوگا، بے شک وہ مٹی کے گھر میں رہتا ہو اور دوسرا خوبصورت آرسیسی گھر میں رہتا ہو، لیکن انانیت کے گھر میں رہتا ہے، یہ پست ہے۔ اسی لیے کہا آدم کے سامنے سجدہ کرو، شیطان نے نہیں کیا، انانیت دکھائی، انا میں ہوں، میں بڑا ہوں، میں آگ سے بنا ہوا ہوں۔ آدم کا کمال تھا، آدم کا علم زیادہ تھا، آدم کا تقوی زیادہ تھا، آدم کی معرفت زیادہ تھی، آدم کے دل میں خدا کی محبت زیادہ تھی، اس لیے حکم دیا تمام ملائکہ و اے ابلیس تو بھی سجدہ کر، لیکن ابلیس نے انانیت دکھائی، ضد کی، نہیں جھکا، کہا تو رجیم ہو گیا، تو گر گیا، تو پست ہو گیا۔ اس انانیت کے بت کو حضرت موسیٰ نے بھی توڑ دیا ہے۔ کوہ طور ایک ایسی پہاڑی ہے جس میں حضرت موسیٰ بھی گئے، بنی اسرائیل کی قوم کو بھی لے کر گئے۔ وہ پہاڑی نہیں کہ باہر کوئی پہاڑی ہے اور اس کو ریزہ رکھے سے کیا، بلکہ خدا نے حکم دیا موسیٰ اپنی قوم کو کہو انانیت کے بت پر پتھر برسا کر توڑ توڑ کے ریزہ ریزہ کرو، اگر انانیت کا بت ٹوٹ گیا اسی لمحے تجھے خدا کے جلوے نظر آ جائیں گے، پھر تیرا دل خدا کے ساتھ جڑ جائے گا، پھر اس دل کے اندر خدا کی محبت کے علاوہ کوئی چیز نہیں آئے گی، کیونکہ دل اسے نہیں کہتے یہ جو پمپ ہے ہمارے خون کو بدن میں منتشر کر رہا ہے، دل کہتے ہیں ہر اس جگہ کو جہاں خدا آباد ہو، جہاں پر گاڑیاں رکھیں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ گیراج کہا جاتا ہے، جہاں چوڑیاں اور سینڈل اور سوٹیں ہوں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ گارمنٹس کی دکان کہا جاتا ہے، جہاں آلو ٹماٹر پیاز اسے کیا کہا جاتا ہے؟ سبزی منڈی کہا جاتا ہے۔ دل اس کو نہیں کہا جاتا ہر چیز ہو، دنیا کی ساری محبتیں وہ دل نہیں ہے، دل جس میں خدا کی محبت ہو اس جگہ کو دل کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ وہ دل نہیں ہے۔ اگر میرے دل میں چوڑیوں کی محبت ہے تو یہ گارمنٹس کی دکان، یہ دل نہیں ہے مومنین۔ اگر میرے دل میں سبزیوں اور ٹماٹر اور آلو اور پیاز اور ٹماٹر کی محبت ہے، یہ تو نے سبزی منڈی بنایا ہے، دل دیا تھا خدا نے، تو نے سبزی منڈی بنا دیا۔ اگر موبائلوں کی محبت ہو، یہ موبائل کی دکان ہے، یہ دل نہیں ہے، نہ خدا سبزی منڈیوں میں نظر آئے گا، نہ موبائلوں کی دکان میں آئے گا، نہ گارمنٹسوں میں نظر آئے گا۔ خدا کو دل چاہیے، اس زر میں آتا ہے جس میں کوئی چیز نہ ہو، صرف خدا کی محبت ہو۔ خدا توحید کا قائل ہے، خدا غیور ہے، چوڑیوں اور سینڈلوں کی محبت بھی ہو اور خدا کی محبت بھی ہو۔ خدا ایسے دل میں نہیں آتا، بلکہ ایسے دل میں آتا ہے جس میں کسی کی محبت نہ ہو، صرف خدا کی محبت ہو۔ یہ ہجرت کر دی، آج دل کو انانیت کے پہاڑ کو اپنے دل سے خالی کرنا ہے۔ ان پہاڑوں پہ ہم نے سرخ لگائے ہیں، بڑے بڑے سرخ لگا کے بلاسٹ کر کے ریزہ کیا ہے، روڈ بھی گزارا، پول بھی گزارا ہے۔ مومنین ایک پہاڑ اگر آپ کے دل کے اندر ہے، ایک کیٹو جتنا بڑا پہاڑ اگر آپ کے دل کے اندر ہے، انانیت کا کیٹو، حسد کا کیٹو، تعصبات کا کیٹو، غفلت کا کیٹو، بے حیائی کا کیٹو، خدا کے سامنے نہ جھکنے کا کیٹو، اس انانیت کے کیٹو کو توبہ و پشیمانی و استغفار کے بارود سے ریزہ ریزہ کرو، تیرے دل کے اندر خدا آ جائے گا، تو بھی حر کی طرح ہاتھ باندھ کر حسین ابن علی کی کربلا میں پہنچ کر حسین کی راہ میں یوں نہیں کہ صرف مال دینا گھبرا جاؤ گے، حر کی طرف بیٹے بھی قربان کرو گے۔ آج تشیع نے، عالمی تشیع نے چھوٹی ہجرت بھی کی ہے، گناہ سے تقوی کی طرف بھی ہجرت کی ہے، انانیت کے بت کو بھی ریزہ کیا ہے۔ آج پوری دنیا میں جو انانیت کا بت بنا ہوا ہے امریکہ، اس انانیت کے بت کو ریزہ ریزہ نہ واشنگٹن کر سکتا ہے، نہ لندن والے کر سکتے ہیں، نہ آل سعود کر سکتا ہے، نہ آل یہود کر سکتے ہیں، نہ طالبان و داعش کر سکتے ہیں۔ آج کے زمانے کے انانیت کے بت فرعون کے اس کے غرور کو خاک میں ملایا ہے، تو یہی یا حسین کہنے والے رہبر معظم کی راہ پر چلنے والے باعث مؤمنین نے کیا ہے کہ امریکہ کو ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ کیوں؟ بتا دیا ہمارا
تعلق حسین ابن علی سے جڑ گیا ہے، اور جس کا تعلق حسین سے جڑ گئے، حسین تجھے انانیت کے بت کو ریزہ ریزہ کرا کر معرفت و توحید کے بت کو خدا کے سامنے، امام کے سامنے جھکنے کا ہنر سکھاتے ہیں، اس امام کا نام امام حسین ابن علی ہے۔ الحمدللہ آج تشیع بہت طاقتور ہوا ہے۔ اسرائیل نے تشیع پر تحقیقات شروع کی ہے کہ کیوں اس شیعہ امریکہ کے سامنے نہیں جھکتے، پوری دنیا اس کے سامنے جھکتی ہے۔ اس کیوں کا جواب ہمارے پاس ہے۔ کیا 61 ہجری میں حسین اس زمانے کی یزید کے سامنے جھکے کیا کہ آج کا حسین آج کے زمانے کی یزید کے سامنے جھکے؟ بلاخر اسرائیل نے خربوں روپے خرچ کر کے یونیورسٹی بنائی، صرف شیعہ تعلیمات کو پڑھائی جاتی ہے، شیعوں پر تحقیق، پوری ڈاکیومنٹری بنی ہے۔ اسرائیل کے شہر تل ابیب میں یہ بڑی یونیورسٹی بنی ہے، صرف شیعہ تعلیمات پڑھائی جاتی ہے۔ انہوں نے تحقیق کی کیوں شیعہ طاقتور ہیں۔ تیل کی طاقت عربوں کے پاس ہے، ریالوں کی طاقت، ڈالروں کی طاقت عربوں کے پاس ہے، لیکن یہ دن بہ دن ذلیل ہو رہے ہیں، اور وہ تشیع ایران سے جو اٹھا ہے شیعہ، حقیقی شیعہ، عاشورائی شیعہ، جس نے امام خمینی کو لبیک کیا، پوری دنیا نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، لیکن یہ دن بہ دن ابھرتے جا رہے ہیں۔ راز کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ جوانان مومنین آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے۔ اسرائیل نے تحقیق کر کے بتا دیا آج جو تشیع بڑھ رہا ہے اور پوری دنیا میں حکومت کرے گا اگر تشیع کے ان 3 ستونوں کو نہ گرایا جائے۔ البتہ انہوں نے شیعوں کی مثال ایک بلند پرواز پرندے کی دی ہے، شاہین کی طرح۔ تشیع دشمن کہہ رہا ہے، آپ کا دشمن تشیع شیعہ جو ایران امامت کر رہا ہے، لیکن ایسے بیدار شیعہ پاکستان میں بھی ہے، لبنان میں بھی، یمن میں بھی، بحرین و کشمیر و عراق و پوری دنیا میں الحمدللہ۔ اسرائیل نے کہا شیعہ جو روز بروز مستحکم ہو رہا ہے، اس کی مثال بلند پرواز کرنے والے اس شاہین کی طرح ہے جس کی بلندی کو کوئی دوسرا پرندہ پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اس بلند پرواز پرندے کا نام شیعہ حیدر کرار ہے۔ کہا اس پرندے کے 2 پر ہیں، ایک پنجہ ہے۔ علی گفتگو تمام، ایک مرتبہ درود پڑھیں۔ اب اندازہ کریں تشیع نے کتنی ہجرت کی ہے، کس مقام تک پہنچے، غفلت و بے شعوری و غلامی کو چھوڑ کر عزت کے مقامات پر پہنچے۔ کہا تشیع بلند پرواز کرنے والے پرندے کی طرح ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اسرائیل کہہ رہا ہے، ان کے پروفیسرز نے کہا ہے۔ اس کے 2 پر ہیں، ایک پنجہ ہے۔ توجہ کیجئے گا جوانان، 2 پر ایک پنجہ، ایک پر کا رنگ سرخ ہے، ایک پر کا رنگ سبز ہے، اور پنجہ بہت مستحکم ہے، اس کے ناخن شدید ہے۔ کہا یہ سرخ کیا ہے، سبز پر کیا ہے، پنجے کیا ہے؟ کہا پنجہ شاہین اپنے شکار کا جو اس کی طرف میری آنکھ سے دیکھے، اسے شکار کرنے کے لیے آئے، اس پر حملہ کرنا ہے، ڈرتا نہیں، مذاکرات نہیں کرتا، جھکتا نہیں، پنجے سے اس کی گریبان میں پکڑ کے اس کی سانسوں کو روک کر بلندی سے گرا کر سرزمین میں پٹاختا ہے، اس کے کئی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے پنجے سے۔ یہ پنجے کی طاقت ہے شاہین کی۔ اور کہا تشیع کے پاس پنجہ بھی ہے، اس طرح کا پنجہ، اگر تشیع کی طرف میری آنکھ سے کوئی دیکھے تو یہ پنجہ اس کی سانس سے روک کر بلندی سے زمین پر پٹکتا ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ سرخ پر کیا ہے؟ کہ یہ سرخ پر شہادت ہے، عزاداری ہے، یاد حسین ہے۔ یہ یاد حسین، یہ عزاداری، یہ جذبہ دین کی خاطر اپنی ہستی کو مٹانا، یہ تشیع کا سرخ پر ہے۔ جب تک جذبہ شہادت و ذکر حسین ابن علی تشیع کی تعلیمات میں ہے، اس تشیع کو یہ اسرائیل کہہ رہا ہے نہ ایٹم بم سے، نہ ٹینکوں سے، نہ بارودوں سے، نہ جنگی دھمکیوں سے ڈرایا جا سکتا ہے، کیونکہ شہادت ہے ان کے پاس۔ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُوا أَبَدًا۔ خون حسین، یاد حسین، تذکرہ شہادت حسین و عباس علمدار شیعہ جوانوں کے دل میں حرارت، طلب، شجاعت و انقلاب برپا کر دیتے ہیں۔ جس طرح پانی آگ میں گرم ہوتا ہے تو اٹھتا ہے، بلند ہوتا ہے، اپنے سکوت کو
جمود کو چھوڑ دیتا ہے، حرکت، اٹھان، چھلان، ابھر آ جاتا ہے۔ اسی طرح یاد حسین کی حرارت بزدل جوان کو شجاع بنا کر ہر زمانے کے یزید کے خلاف قیام کرنے کا جذبہ ابھارتی ہے۔ کہا یہ سرخ پر عزاداری ہے، اس سرخ پر کو کاٹو۔ کیسے کاٹیں؟ اسے بجائے انقلابی عزاداری کے حلوے کی عزاداری میں بدلیں، اس کے اندر خرافات ایجاد کریں، اس کی روح کو نکال دیں، اس میں معرفت نہ ہو، اس میں تربیت نہ ہو، اس میں شعور نہ ہو، صرف واہ واہ ہو، مسخ کر دو، اس پر کو کاٹ ڈالو۔ ایک یہ پر ہے، دوسرا پر سبز پر ہے، سبز پر، اس پر کا کلر سبز ہے، تشیع کا پرندہ سبز اور سرخ پر کے بلبوتے پر بلند پرواز کر رہا ہے اور پنجے سے دشمن کو روکے رکھ رہا ہے کہ کوئی بھی دشمن اس پرندے کی راہ میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ سبز پر کیا ہے؟ دشمن کہہ رہا ہے سبز علامت ہے روشن مستقبل کی، سبز علامت ہے غلبے کی، سبز علامت ہے ارتقاء کی، سبز علامت ہے پوری دنیا میں حکومت کی۔ کہا تشیع کا سبز پر مہدویت کی علامت ہے۔ جب تک امام مہدی کی محبت اور مہدویت کے عالمی نظام کے تعلیمات کے سائے میں اگر تشیع کی ذہنیت عالمی بن گئی تو یہ شیعہ پوری دنیا میں امام زمانہ کی حکومت قائم کریں گے، اور امام زمانہ کی حکومت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک پوری دنیا کے تمام مستقبلین و شیاطین کا خاتمہ نہ ہو۔ اور یہ تشیع میں مہدویت و امام مہدی کی عالمی سطح کی تعلیمات تشیع کو دیہاتوں سے، ممالک سے، یمن سے، بحرین سے، قطر سے، پاکستان سے ابھرنے کا، عزت مند ہونے کا اور ایک روشن مستقبل و غلبے، وہ بھی عالمی سطح کے غلبے کی طرف اٹھان کا عزم پیدا کرتی ہے۔ اس مہدویت کی تعلیمات کو پسند کرو، یا امام مہدی کی محبت نکال دو یا امام مہدی کی تعلیمات کو بگاڑ دو۔ یہ سبز پر ہے۔ اگر امام مہدی کی تعلیمات و محبت رہی، صرف امام مہدی سے بچے نہ مانگے، امام مہدی سے عالمی انقلاب کے لیے آمادہ و تیار ہونے کی توفیق بھی مانگے، یعنی کہ امام مہدی سے بچے مانگ کر دشمنوں کی فیکٹریوں کے ملازم بنائیں۔ ایک دفعہ امام حسین سے سیکھے بچے مانگنے کا ہنر۔ نماز شب میں امام نے جناب سکینہ کو مانگا، لیکن جناب سکینہ کو مانگ کر اس 3 سالہ بیٹی کو مبلغہ بنا کر، تعلیمات تشیع کی عالمہ بنا کر، اور امام حسین کے خون کی تبلیغ اپنی یتیمی اور اپنے آنسو سے کرنے کے لیے کربلا سے شام تک بھیجا۔ بیٹے اس طرح سے رہو، اس طرح سے مبلغ بناؤ، بچوں کو اس طرح سے دین کی تعلیمات میں ڈالو۔ یہ سبز پر ہے، اس کو بھی کاٹنا چاہتے ہیں۔ کہا اس وقت تک تشیع کے سرخ اور سبز پر کو کاٹ نہیں سکتے جب تک تشیع کا پنجہ پوری طرح طاقت کے ساتھ ہے، اور کہا تشیع کا وہ پنجہ جو دشمنوں کے گریبان کو پکڑ کے اس کی سانسیں روک رہا ہے، اس طاقتور پنجے کا نام ولایت فقیہ و رہبر مسلمین جہان آیت اللہ العظمہ سید علی خامنہئی ہے۔ اوپر محمد و آل محمد۔ کہا جب تک یہ پنجہ زندہ ہے نہ یمن میں ہم بچ سکتے ہیں، نہ بحرین میں، نہ کشمیر میں، نہ فلسطین میں۔ یہ کنڈیلیزا رائس جو امریکہ کی وزیر خارجہ تھی، کنڈیلیزا چاول بھی کہتے تھے اسے، اس نے کہا ہمارے ماہرین 15-20 سال تک منصوبہ بناتے تھے ایران اور تشیع کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کے اندر تفرقہ ایجاد کرنے کے لیے 15 سال ہزاروں ہمارے سائنسدان مطالعات کر کے ایک پلاننگ، ایک اسٹریٹجی بناتے تھے، اور 15 سال بعد میڈیا کی طاقت، ریالوں کی طاقت، ڈالروں کی طاقت سے اور اسلحے کی طاقت سے اس منصوبے کو عملی پہناتے تھے، عملی جامہ پہناتے تھے۔ لیکن عجیب بات تھی، اس بوڑھے 80 سالہ تشیع کے مجتہد سید علی خامنہئی کی 5 منٹ کی تقریر ہماری صدیوں کی زحمت میں پانی ڈالتی ہے۔ انشاءاللہ یہ امام علی کا اس مالک اشتر کی طرح ہے سید علی خامنہئی،
جو بھی مالک اشتر تک پہنچ گیا، مالک اشتر کا رابطہ کسی شیطان سے نہیں، جس نے بھی اپنے آپ کو مالک اشتر تک پہنچا دیا مطمئن رہے مالک اشتر اسے علی تک پہنچا دیں گے، اور امام مہدی کا مالک اشتر سید علی خامنائی ہے۔ جو بھی ملت اپنے آپ کو ہر قسم کے ظالم سے رابطہ کاٹ کر، خواہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہو یا بن سلمان ہو یا اور کوئی شیطان ہو یا ان شیطان کا ڈرائیور ہو، ان سے رابطہ کاٹ کر سید علی خامنائی جو امام زمانہ کا مالک اشتر ہے، اس مالک اشتر تک اپنا ہاتھ جو بھی ملت پہنچائے گی، یہ امین بھی ہے، عادل بھی ہے، شجاع بھی ہے، متقی بھی ہے، تجھے سیدھے امام مہدی تک پہنچا دے گا انشاءاللہ۔ یہ تشیع کا پنجہ ولایت فقیہ و مرجعیت کا مضبوط پنجہ جب تک زندہ و تابندہ ہے، الحمدللہ ملت امام زمانہ کے ظہور کے قریب سے قریب تر ہوتی جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اس عزاداری کا ایک مقصد یہ ہے کہ مؤمنین کے درمیان، خواتین کے درمیان اس گناہ کی سرزمین، غفلت کی سرزمین کو ترک کرا کر، ہجرت کرا کر مہدویت کی اس پاکیزگی اور تقوی کی حکومت کی طرف حرکت کرانا اس عزاداری کا ایک فلسفہ ہے۔ لیکن اگر ملتیں امام کے خطبے نہ سنیں، امام پہلے خطبوں کے ذریعے سے یہ ہجرت کرانا چاہ رہے تھے، امام تقریروں کے ذریعے سے ہجرت کرانا چاہ رہے تھے، لیکن اگر ملتیں خطبے اور تقریروں سے متاثر نہ ہوں، پھر بھی امام ہدایت کے امام ہیں اور آپ کی ہدایت کے حریص ہے یہ امام، ہر قیمت پر جوانان اور آپ کی ہدایت کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو بدلنے کے لیے اپنا سارا قربہ لے کر آئے۔ کہا اگر بوڑھے حبیب ابن مظاہر قربانی دیں شاید جوانان متاثر نہ ہوں اور یہ کہہ کر چھوڑ دیں کہ ہم تو جوان ہیں، بوڑھوں کے لیے قربانی کوئی مشکل نہیں ہے، 80-90 سالہ اے جوان تیرے لیے اسوہ علی اکبر ہے۔ علی اکبر آئے، عذاب دی، سینے پہ برچی کھا کر گر گئے کربلا کے ریت پر۔ حسین اس زخمی علی اکبر سے بھی تجھے پیغام دے رہے ہیں، ہجرت کر، ہجرت، گناہ چھوڑ، منشیات چھوڑ، غفلت چھوڑ، بے حجابی چھوڑ، آؤ تقوی کی طرف۔ حسین تجھے تقوی کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ حسین ابن علی ایک بیٹی ایسی چھوڑ کر گئے کربلا میں جس سے بہت محبت تھی، نماز شب پڑھتے تھے امام اور دعا کی تھی مولا مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کرنا جس کے دل میں میری محبت ہو اور میرے دل میں اس کی محبت ہو، اور امام نے دعا قبول کی، خدا نے امام کی، اور اتنی محبت کی امام حسین علیہ السلام کو سکینہ سے، اسے سینے پہ سلاتے تھے، اور سکینہ کو بھی اتنی محبت تھی بابا سے، سوائے بابا کے کسی کی طرف دل راغب ہی نہیں تھا سکینہ کا، بابا کے سینے پہ سوتی تھی، بڑے ناز نخلے والی بیٹی تھی، لاڑ پیار سے پلی تھی، صاحب اولاد ہیں آپ۔ جب امام ودا کر کے نکلے، اپنی بہنوں کو ودا کر کے نکلے، اب امام کو گھوڑے پہ سوار کرنے کے لیے عباس نہیں ہے، اکبر نہیں ہے، زینب کبریٰ اس گھوڑے پہ بھی سوار کرا رہی ہیں۔ امام آگے بڑھے، زلجلہ آگے نہیں بڑھتا، کہا تو باوفا گھوڑا تھا، مجھے معلوم ہے تو تھک گیا ہے، تو لاشیں لاتا رہا، تو نے عباس کی لاش بھی لائی، تو اکبر کا لاشا بھی لے کر آیا، تو قاسم کا لاشا بھی لے کر آیا، تو باوفا حیوان تھا، تو تھک گیا ہے، بس آخری بار حسین کو مقتل لے کر جانا، اس کے بعد تجھے زحمت نہیں دوں گا، تجھے آرام مل جائے گا۔ زلجلہ نے مٹی کی طرف اشارہ کیا، ازادارہ منت کرتا، حسین دوبارہ سے زمین پر آ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں وہ جو سینے پہ سونے والی بیٹی سکینہ زلجلہ کے قدموں سے لپٹ لپٹ کر رو رہی ہے اور فریاد کر رہی ہے، میرے بابا کے گھوڑے، میرا بابا پیاسا ہے، میرا بابا تھکا ہوا ہے، پہلے نرم زمین کو اتارنا، میرے بابا کو پانی پلانا، پھر میدان جنگ کی طرف لے جانا۔ اجرکم ربکم، اجرکم ربکم۔ جب عزاداروں امام کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، گھوڑے دوڑائے گئے، آپ کی ہڈیوں کو بھی توڑا گیا، آپ کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے بعد
اجرکم ربکم. یہ بیٹی شام غریبہ میں بھی تماچے کھاتی ہے، کوفے میں بھی تماچے کھاتی ہے، اور کوفے سے شام تک زینب کبریٰ اور سید الساجدین کی ایک آرزو تھی کہ وہ جو 9 کنیزہ پر 2 سر بلند ہے سکینہ نہ دیکھنے پائے، ایک سر عباس اور ایک سر حسین. جب بھی سکینہ سر حسین کو دیکھتی یا عباس کے سر کو دیکھتی کہتی بابا چچا مجھے پانی نہیں چاہیے، مجھے چچا چاہیے. تو چچا جان آپ کے جانے کے بعد مجھے تماچے مارے گئے، میرے کو ہر چھنے گئے. اجرکم ربکم. زندان شام میں ڈالا گیا اس بیٹی کو. وہ جو نماز شب کی دعاؤں کا نتیجہ، ایک رات بیٹی سو گئی، بابا کی یاد کرتے کرتے سو گئی. نیند کے عالم میں امام حسین کو خواب میں دیکھا، خواب سے بیدار ہو گئی سکینہ، کر رونے لگی مجھے میرے بابا کے پاس لے جائے. چیخ چیخ کر رونے لگی. یزیدی فوج کے لشکر کے افراد آ گئے. کہا سید الساجدین یہ کون سی بیٹی ہے اور یہ کیوں رو رہی؟ کہا اسے خواب میں بابا آئے ہیں، بابا کا سر چاہیے سکینہ کو. کہا جب تک سر نہیں ملے گا یہ روتی روتی مر جائے گی. اے لعینو تو نے جتنا ظلم کرنا تھا کر دیا، اب اس بیٹی کو بابا کا سر چاہیے، وہ دے دو. ایک تشت میں حسین کا سر لایا گیا. آزادارو زندان میں قید 3 سال یتیم سکینہ کے سامنے حسین کا سر اقدس لایا گیا. جو ہی بیٹی نے بابا کا سر دیکھا، بابا کے رخسار پر بوسہ دیا. کہا بابا آپ کے رخسار پر تماچے کس نے مارے؟ بابا آپ کے بالوں کو کس نے بکھیر دیا؟ بابا آپ کے ہاتھ خشک کس نے کر دیے؟ بابا آپ کے دانتوں کو کس نے زخمی کر دیا؟ اتنے میں اس بچی نے اجرکم ربکم، اس بچی نے اپنے ہونٹوں کو امام کے ہونٹوں سے ملا کر کچھ باتیں کی. ان باتوں کو کسی تک نہیں پہنچی، لیکن اس کے بعد سکینہ کی آواز زندان میں خاموش ہو گئی. سجاد نے فریاد بلند کی، انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ سکینہ زندان شام میں شہید ہو گئی. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.